السلام علیکم۔ بڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں، دوسرا حصہ حاضر ہے۔ کیونکہ شیطان تو لگا ہی ہوتا ہے خاندانی نظام کی ڈور کو کترنے میں، تو وہ رشتوں کی ڈوری چوری چوری کسی بھی کمزور حصے سے گھس گھسا کر گڑبڑ پھیلانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ایک اور بہت چھوٹی دکھائی دینے والی بات ہے روزمرہ استعمال کی اشیاء کو سلیقے سے مینیج نہ کرنا۔ کیسے بڑی ہوتی جاتی ہے کہ فیملی کے آپسی تعلقات صرف اور صرف مس مینجمنٹ کے نتیجے میں ہی بگاڑ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ گھر کا سودا لانا، اگر گھر کے مرد کے ذمہ ہے تو ضرورت کی اشیاء کی لسٹ بنانا اور ان اشیاء کو مناسب مقام پر رکھنا خواتین کے حصے۔ لیکن خاتون کبھی تو لسٹ بناتے وقت ہی دور اندیشی سے کام نہ لیں، یا پھر اس قدر کی دور اندیش ہو بیٹھیں کہ زندگی بھر کی ساری بچت یہیں کی جانے لگے، اور اگر مناسب سودا آ ہی جائے تو اسے سستی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے درست طریقے اور جگہ پر نہ رکھیں، جس سے کبھی چیز خراب ہو جائے یا بلا ضرورت ہی وقت سے پہلے استعمال، تو بھلا غلطی کس کی؟ اور صاحب خانہ سودا سلف کے وقت پر یا مناسب تعداد میں لانے کو اہمیت ہی نہ دیں تو پھر غلطی کس کی؟ ان حالات میں عین موقع پر یہی ہوتا ہے کہ ہائے اللہ یہ نہیں ہے، اور وہ تو اسی دن ختم ہو گیا، بتانا یا لینا یاد ہی نہیں رہا۔ اب اس صورت میں صاحب خانہ کو یا تو رات کو کسی دعوت سے یا جاب سے تھکے ماندے لوٹتے ہوئے رستے میں رک کر اس کا بندوبست کرنا ہے، یا منہ اندھیرے بعد از فجر قبل از دفتر دکانوں کی خاک چھانی ہے، یا بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے سے قبل بھاگم بھاگ یہ انتظام کرنا ہے۔ اسی طرح کھانا پکانا ہو تو کبھی بنیادی اور کبھی جزوی اجزائے ترکیبی میسر نہیں۔ اب اس کا انتظام کرنے میں وقت، دماغ، توانائی خرچ کرنے کے بعد تو جو کچھ بھی بنے گا ظاہر ہے تھکا ڈالنے والا ہی ہوگا، جس کا اثر اخلاق پر پڑے گا۔ ایک آدھ بار تو اس قسم کی غلطی ہیومن ایرر میں ڈالی جا سکتی ہے، لیکن بار بار ان لاپرواہیوں کے نتائج برے ہی نکلتے ہیں۔ روزمرہ کام میں صرف سودا سلف ہی کیوں؟ اگر بچوں کے اسکول میں کوئی ایکٹیویٹی ہے جس میں کسی بھی قسم کی ضروری تیاری پہلے سے کر لینے کے بجائے اکثر کسی ایک یا دونوں ہی والدین کے رویے چاند رات پر عید کی ادھوری اور بھگدڑ والی آپدھاپی کا شکار ٹائم مینجمنٹ سے بالکل نابلد ثابت ہوتے ہیں۔ تقریب کے لفظ کو دیکھیں، اس میں لفظ چھپا ہے قرب، لیکن رویے دوری کا باعث بنتے جاتے ہیں۔ اکثر والدین غیر نصابی سرگرمیوں کو مینیج کرنے کی کوشش میں کبھی اسکول والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی بچے کو مرید الزام ٹھہراتے ہیں کہ حصہ ہی کیوں لیا، اور کبھی ٹیچر کو کہ ہر بار سب سے مشکل کام ہمیں پکڑا دیتی ہیں۔ بچہ شروع سے آخر وقت تک خوف کے شکنجے میں جکڑا ہوا کہ نہ جانے تیاری مکمل ہو پائے گی یا نہیں، اور کیسی ہوگی، اور تیاری مکمل نہ ہو پانے پر دل گرفتہ، اس دل گرفتگی پر والدین سے ڈانٹ کھا کر دل شکستہ، یا کبھی ون ڈش میں کولڈ ڈرنک سے ہٹ کر کوئی کھانے کی چیز حصے آ گئی تو اکثریت کا حال یہی ہے کہ جس نے کچھ اچھا کھلایا وہ گویا بے وقوف ٹھہرا۔ یعنی اس مقام پر جو تعلیم مذہب دے رہا ہے کھانا کھلانے پر بے حد ثواب، وہ تو بس کتابوں تک محدود، اور اس اچانک بجلی گرنے پر بالکل ہی ناقابل عمل، ناقابل تسلیم۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان روزمرہ اعلیٰ سطح پر کوتاہیوں کے دونوں ہی والدین ہلکی نوک جھونک یا بھاری تصادم کے باوجود بھی ایک دوسرے کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ایک نقطے پر آ کر وہ دونوں ہی دانش مند پھر آپس میں نہیں الجھتے، بلکہ دونوں طرف سے بچوں پر چیخم چلی کا ماحول بن جاتا ہے۔ جی وہی جو چکن چلی کے آنے پر زبردست سی شوں آواز آتی ہے، وہی دھواں دھار شوں شاں سبھی کے لہجوں میں بس جاتی ہے۔ بچہ جو آنکھ ہی اسی ماحول میں کھولتا ہے کہ باپ کی عزت بجا، ماں کی عزت بجا، اور قصور سارا اس کا، ناشتے میں دیر ہوئی تو اسی کی وجہ سے، ون ڈش میں غلط سلیکشن بھی اسی کی حماقت سے،
تو پھر یہ بچہ بھی جہاں دیدہ بن جاتا ہے۔ وہ کبھی والدین کو پلٹ کر یہ نہیں کہتا، کہہ نہیں سکتا کہ آپ لوگ انتہائی ان آرگنائزڈ پیرنٹس واقع ہوئے ہیں، کیونکہ اسے جان، ایمان، عزت سبھی سے پیار ہے، لہٰذا وہ یہی الزام دھرنے کی عادت اپنے بڑوں سے لے کر چھوٹے پر دھر دیتا ہے۔ گیم آن ہو جاتا ہے۔ نفسیات یہی بننا شروع ہو جاتی ہے، صرف بچپن میں نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملے میں۔ نہ ٹینشن لینی ہے، نہ ذمہ داری، نہ ہی الزام، یہ سب کچھ دوسرے کو دینا ہے۔ شیئرنگ از کیئرنگ۔ والدین سے دست بستہ درخواست ہے کہ پلیز روزمرہ کاموں میں خود کو آرگنائز کرنے، ٹائم سے لے کر گھر کو مینیج کرنے پر ضرور توجہ دیں۔ سستی، غفلت، عاجزی، بخل، بدبختی، برے فیصلوں سے بچنے کی مسنون دعائیں ہر روز پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ خود نوٹس کریں گے کہ آپ کی بچوں پر چیخ و پکار، ڈانٹ پھٹکار میں کس قدر کمی واقع ہونے کے ساتھ ہی پوری فیملی کے آپسی تعلقات پر امن طور پر بہتری کے سمت چل پڑے ہیں۔